بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی کی پوری تاریخ انہوں نے تعمیر کے اندر اس کو سمو دیا ہے۔ اس کی تعمیر اس انداز سے کی ہے انہوں نے کہ جو احادیث مسجد نبوی سے متعلق ہیں، تعمیرات سے متعلق ہیں، وہ تقریباً سب زیادہ تر اس میں انہوں نے ان کو تعمیر کی شکل میں لکھ دیا ہے۔ یہ سن 1265 ہجری میں تعمیر ہوئی۔ خلیفہ عثمانی نے اس کو تعمیر کروایا تھا۔ جب اس کی عمارت کمزور ہو گئی تھی تو انہوں نے اس پہ مشاورت کی اور یہ طے کیا کہ جتنی بھی ان کی خلافت میں جو علاقے تھے، جو ممالک تھے، ان میں کوئی ایسا پہاڑ ڈھونڈا جائے جس کا پتھر مضبوط بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور اس کا حجم اتنا زیادہ ہو کہ پوری مسجد ایک ہی پتھر سے بن سکے تاکہ اچھی لگے وہ۔ تو انہوں نے تمام ممالک میں ماہرین بھیجے تھے، تو جو ماہرین یہاں مدینہ کے ارد گرد کے پہاڑوں میں جو گئے تھے تو ان کو وادی عقیق کا جو پتھر تھا وہ ان کو پسند آیا۔ وہ خوبصورت بھی تھا اور مضبوط بھی تھا، اور بہت زیادہ تعداد بھی اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پوری مسجد تعمیر ہو سکتی تھی۔ پھر وادی عقیق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارک وادی قرار دیا، تو اسی جگہ کو پھر انہوں نے مختص کیا کہ یہیں کے پتھر کو لایا جائے۔ اس میں انہوں نے کتنا ادب احترام کا خیال رکھا، یہ بات بہت ہمارے لیے بہت سوچنے کی ہے اور عمل کرنے کی۔ تو انہوں نے کارخانہ باہر ہی بنایا تھا، یہاں قریب نہیں بنایا تھا کہ مسجد کے قریب کہیں شور وغیرہ نہ ہو۔ اس کارخانے میں 300 حافظ ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے، تقریباً 12 سال تک یہ تعمیر جاری رہی۔ 12 سال تک 300 حافظ باریاں بدل کے ہر وقت وہاں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی مزدور تھے، انجینئر تھے، کام کرنے والے لوگ تھے، ان سے باقاعدہ تحریری ایک ایگریمنٹ سے کیا کہ سارے لوگ باوضو رہنے کا اہتمام کریں گے جب تک تعمیر ہوتی رہے گی۔ اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو جائے وضو کر کے آئے دوبارہ آ کر، اور دوسرا ہے کہ وہ روزے سے ہوں گے۔ تو 12 سال تک جتنے بھی مزدور تھے، ملازمین تھے، انجینئر تھے، روزہ رکھنے کا انہوں نے اہتمام کیا، اور جب تک وہ کام کرتے تھے تو باوضو رہنے کا اہتمام کرتے تھے۔ چوتھا کام انہوں نے یہ کیا کہ جتنی بھی مسجد کی جو پتھروں کی جو خراش تراش تھی، جتنے بھی اس پہ کام تھا، وہ وہیں کیا انہوں نے کارخانے میں۔ یہاں کچھ بھی نہیں کیا، یہاں آ کر انہوں نے بس نصب کیا ہے، اور یہ اس لیے کیا تھا کہ مسجد کے قریب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب شور نہ ہو، آوازیں زیادہ نہ آئیں اس کی۔ اور انہوں نے یہ کام کیا کہ جب وہاں سے یہ پتھر وغیرہ تیار ہو گئے، انہوں نے ایک عارضی چھت بنائی تھوڑی سی نیچے، تو اوپر کی جو چھت تھی یہ اوپر، تاکہ اوپر جتنا بھی جو کام ہوتا رہے تو نیچے کسی وقت بھی عبادت نہ رکے۔ تو اس کا بھی خیال رکھا کہ ان 12 سالوں میں کبھی بھی مسجد نبوی کی عبادت نہیں رکی، تو انہوں نے اس کا بھی خیال رکھا۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی تھا کہ اوپر سے کوئی کچرا وغیرہ نیچے نہ گرے، تو جو عارضی مسجد بنائی تھی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ کچرا وغیرہ نہیں تھا وہاں۔